اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائپس آف این اسم اور کیپیسٹی آف این اسم، اسم کی وسعت یا اسم کی اقسام۔ ٹھیک ہے، تو یعنی آج ہمارا 4th ٹاپک ہے ایس این جی ٹی میں، جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسم کی وسعت۔ اس کو کیپیسٹی بھی کہتے ہیں، اس کو ٹائپس بھی کہتے ہیں، جو چاہے نام لے لیں، اس اقسام بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، اس سے پہلے کوئک ریویژن کر لیتے ہیں۔ کلمہ، کلمہ یعنی ہر بامانی لفظ، یعنی میننگ فل ورڈ۔ اس کے 3 کیا ہیں؟ اجزاء ہیں، 3 پارٹس آف سپیچ ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم ہم نے شروع کیا ہے، فعل اور حرف ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اسم، اس کے انڈر ہم نے 4 ٹاپک کور کرنے ہیں: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ۔ اسٹیٹس یعنی اعراب، نمبر عدد، جینڈر جنس، اور ٹائپ قسم یعنی وسعت۔ ہم نے ایس این جی تک مکمل کر لیا، اسٹیٹس پڑھ لیا، اعراب پڑھ لیا، نمبر یعنی عدد پڑھ لیے، اور جنس یعنی کہ اس کا جینڈر ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا ہے، یعنی کہ کل جو پڑھا ایس این جی جینڈر پڑھا تھا، اس کا ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہر اسم کو مذکر مانا جائے گا یہاں تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت ہو جائے، یعنی کہ every اسم is masculine unless and until we can prove it as feminine۔ ٹھیک ہے، اب جب پتا ہے ہمیں کہ مؤنث کی چھوٹی کیٹیگریز ہیں اور مذکر بہت سارے ہیں، تو ہم مذکر کو نہ پڑھتے ہوئے مؤنث کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی فیمنن پڑھ لیتے ہیں، اور باقی جتنے بھی بچ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے پھر مذکر ہو جاتے ہیں۔ مؤنث میں ہم نے 2 کیٹیگری دیکھی: ریئل فیمنن، فیک فیمنن، یعنی حقیقی مؤنث، غیر حقیقی مؤنث۔ اب حقیقی مؤنث ان مؤنث کو کہا جاتا ہے جن کے بالمقابل کوئی ریئل جینڈر موجود ہو میسکلن کا، جیسے کہ والد والدہ، ماں باپ، ٹھیک ہے، بھائی بہن، تو امن ابن، اخن اختن۔ تو یہ سامنے اس کے کوئی ریئل میسکلن موجود ہے تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ وہ ریئل فیمنن ہے۔ جیسے فادر کے سامنے مدر ہے اور اسے بردر کے سامنے سسٹر ہے، تو سسٹر کیا ہو گئی؟ ریئل میسکلن۔ امن یعنی ماں کیا ہو گئی؟ ریئل فیمنن ہو گئی، یعنی حقیقی مؤنث ہو گئی۔ یا پھر کوئی ایسے نام ہوتے ہیں جو سنتے ہی آپ کو پتا چل جائے کہ وہ فیمنن ہے، یعنی کہ مؤنث ہے، تو پھر وہ مؤنث ہو جاتے ہیں، یعنی فیمنن ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا فیک فیمنن، یعنی غیر حقیقی مؤنث۔ غیر حقیقی مؤنث کے 5 کیٹیگریز تھی۔ پہلی کیٹیگری ہے علامتی مؤنث، جو سائن سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس میں 3 سائن ہیں: تائے مربوطہ یا تائے تانیث یا گول تا بھی کہتے ہیں اسے، الف مکسورہ، الف ممدودہ۔ گول تا کے ایگزامپل ہے مسلمتن، مؤمنتن، جہاں پر بھی لاسٹ میں گول تا دکھائی دے۔ پھر الف مکسورہ جیسے بشرا، حسنہ، عظما، تو یہ جس کے اینڈ میں الف مکسورہ آ جائے، یا پھر جس کے اینڈ میں الف ممدودہ آ جائے، بیضاء، صحراء، صفراء، سوداء، تو یہ سارے کیا ہیں؟ علامتی مؤنث۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ علامت اگر کسی میسکلن میں، اگر کسی مذکر میں علامت پائی جائے اور وہ سننے سے ہی آپ کو پتا چل جائے کہ وہ میسکلن ہے یعنی مذکر ہے، تو پھر آپ اس کو مؤنث نہیں کہیں گے، مذکر ہی کہیں گے۔ جیسے موسیٰ، علامہ، حمزہ، تو یہ سنتے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ مذکر میسکلن ہے، تو آپ اس کو کبھی بھی مؤنث فیمنن نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے دیکھا تھا سماعی مؤنث۔ سماعی یعنی کہ جو سنے ہم نے، سماعت سے ریلیٹڈ جو ہم نے عربوں سے سن رکھے ہیں، کہ وہ ان 4 کیٹیگریز کو مؤنث بلاتے ہیں: ہوا کے نام، آگ کے نام، شراب کے نام، اور شہروں کے نام۔ تو یہ چاروں کیا ہو جائیں گے؟ مؤنث ہو جائیں گے۔ پھر جو باڈی پارٹس پیر میں ہے یعنی کہ جوڑی میں ہے، تو وہ سارے مؤنث ہو جائیں گے، یعنی فیمنن ہو جائیں گے۔ اور جتنے بھی باڈی پارٹس سنگل ہیں، سارے کے سارے مذکر یعنی میسکلن ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہاتھ، پیر، ناک، کان، تو یہ سارے جوڑی میں ہے تو یہ سارے فیمنن ہو گئے۔ پھر جمع مکسر یعنی بروکن پلورل۔ بروکن پلورل کی 2 کیٹیگری ہے: ہیومن یعنی کہ ذوی العقول، اور غیر ذوی العقول یعنی نان ہیومن۔ تو نان ہیومن تو ہر حال میں سنگولر فیمنن ہوتے ہیں، یعنی مؤنث ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مؤنث ہمیشہ ہوں گے۔ اور یہ ہیومن والے جو ہیں غیر ذوی العقول، تو یہ کیا ہوں گے؟ کبھی ہم اسے مؤنث لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لے تو کوئی حرج نہیں۔
تو یہاں پر تو ہمیشہ یہ مونس ہی رہیں گے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ متفرق اسما یعنی جو ورڈز ان دا اسٹوری، جو ہم نے اسٹوری کے ذریعے سے ورڈز یاد کیے تھے، جو ایکسٹرا ورڈز ہیں تو وہ بھی سارے مونس ہوں گے. اس کے علاوہ ان کیٹیگریز کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ سب مذکر میں چلا جائے گا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے، بہت ایزی سا ٹاپک ہے، ٹائپ اور کیپیسٹی آف این اسم. اسم کی وسعت یا پھر اسم کے اقسام. تو اسم کی دو طریقے کی وسعت ہیں، ڈیفینٹ یعنی پراپر، یا پھر معرفہ یا پھر خاص. یہ چاروں میں سے کوئی بھی نام کہہ سکتے ہیں اس کا. پھر دوسرا ٹائپ ہے انڈیفینٹ یا پھر کامن یا پھر نکرہ یا پھر عام. چاروں میں سے کوئی بھی بات کہہ لیں، سب ایک ہی ہے. ٹھیک، وسعت، ٹائپ، کیپیسٹی. اب اسم کی ہم نے 4 خصوصیات پڑھنی تھی. کون کون سی؟ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. تو یعنی اعراب، جنس، عدد اور اس کی وسعت. تو آج ہم چوتھی کیٹیگری پر آ گئے ہیں، چوتھی خصوصیت، چوتھی پراپرٹی پر آ گئے ہیں، یعنی ٹائپ. یعنی اسم کی یہی 4 پراپرٹی ہوتی ہیں، اور آج ہم آخری ٹاپک پڑھ رہے ہیں اسم کی پراپرٹی کا. ٹھیک ہے. اب اسم کے جو ٹائپ ہوتے ہیں، یعنی کہ اسم کی جو وسعت، کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ 2 ٹائپ کی ہے، کامن اور پراپر. کامن کو ہم انڈیفینٹ بھی کہتے ہیں یا پھر عام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عام اسم. اور دوسری ہے پراپر. پراپر کو ڈیفینٹ کہہ لیں یا پھر معرفہ کہہ لیں. پہلا جو ہے نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے. معرفہ یعنی معروف، معروف یعنی کہ جو خاص ہو، ڈیفینٹ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے نکرہ، ایک ہے معرفہ. نکرہ یعنی عام اور معرفہ یعنی خاص. نکرہ یعنی کامن اور معرفہ یعنی پراپر. ٹھیک ہے. اب اس کے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں a boy, the boy. a boy یعنی کہ کوئی عام لڑکا، کوئی بھی ہے، کامن سی بات ہو گئی. تو یہ نکرہ ہو گیا، یعنی کامن ہو گیا، عام ہو گیا. اور the boy، the لگا دیا تو ہم نے اس کو خاص کر دیا، اسپیسیفک کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ پراپر ہو گیا، یعنی کہ معرفہ ہو گیا. اب اردو میں کیسے ہم کہتے ہیں کوئی لڑکا، تو کوئی عام سا لڑکا ہے تو پھر وہ اس میں نکرہ ہو گئی، یعنی کامن ہو گئی، عام اسم ہو گئی. اور اگر ہم کہیں کہ کوئی خاص لڑکا ہے تو خاص لڑکا کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا، یعنی پراپر ہو گیا، ڈیفینٹ ہو گیا. اب ہر اسم کو ہم بائی ڈیفالٹ اوریجنلی ہم اسے کامن مانیں گے، یعنی نکرہ مانیں گے. ہر اسم کا کچھ نہ کچھ ڈیفالٹ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اوریجنالٹی کیا ہوتی ہے اسم کی. اسم کی سب سے پہلے اوریجنالٹی ہم نے دیکھا تھا ضمہ ہوتی ہے، پیش کے ساتھ ہوگی کہ وہ ڈیفالٹ ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اسم کا جو ڈیفالٹ سٹیٹس ہے، اعراب ہے، وہ رفع ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسم کا ڈیفالٹ وزن یعنی اوریجنل وزن ہیوی ہے، لیکن گرامر چینج کر کے اس کو لائٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا اسم کا ڈیفالٹ جینڈر مذکر ہے، یعنی میسکولن ہے، یعنی کہ اس کا اوریجنالٹی ہے مذکر، اور اگر اس کا مؤنث ہونا پایا جائے تو پھر آپ مؤنث کہتے ہیں. اسی طرح ہر اسم کو آپ نکرہ کہیں گے، یعنی کامن کہیں گے، یعنی عام کہیں گے، جب تک کہ اس کا خاص ہونا کسی وجہ سے ظاہر نہ ہو جائے. یعنی اوریجنلی یہ سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں، کامن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کامن کے لیے عربی میں ٹرم ہے نکرہ، اور پراپر کے لیے عربی میں ٹرم ہے معرفہ. اب جس طرح ہم نے کیا کیا تھا کہ فیمنن کو پڑھ لیا تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ مذکر ہیں، یعنی میسکولن ہیں. اسی طرح یہاں پر ہم خاص کو پڑھ لیں گے، اور خاص پڑھنے کے بعد جتنے بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ سارے کے سارے عام ہیں، یعنی نکرہ ہے. تو ہم معرفہ پڑھیں گے، باقی سارے نکرہ ہو جائیں گے. یعنی ہم ڈیفینٹ پڑھ لیں گے، پراپر پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جتنے بھی بچ گئے وہ سارے کے سارے کامن ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے، یعنی کہ نکرہ ہو جائیں گے. اب اسم کے معرفہ ہونے کی ان 7 وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایک بھی وجہ موجود نہ ہو کسی اسم میں ان 7 وجہ میں سے، تو پھر وہ اسم کیا ہو جائے گا؟ کامن. تو یعنی یہ 7 ریزن جو ہیں کسی بھی اسم کو کیا بنا دیتے ہیں؟ خاص.
تو یہ خاص بنانے کے لیے بس 7 ریزن یاد کرنے ہیں اپنے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی اسم ہیں وہ نکرہ ہوں گے، کامن ہوں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ ہم پراپر کو پڑھ لیتے ہیں، ڈیفینیٹ کو پڑھ لیتے ہیں، معرفہ کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو آ گیا سارا کا سارا نکرہ ہو جائے گا. اب اس میں کیا کیٹیگریز کے نام ہے، پہلے ہم نام دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پہلا ہے پراپر نیمز، اسم علم. دوسرا ہے پروناؤنز یعنی ضمائر. تیسرا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اسم اشارہ. چوتھا منادا، ون بینگ کالڈ یعنی جسے پکارا گیا. پانچواں ہے ریلیٹو پروناؤنز یعنی کہ جو اس میں موصولہ ہوتے ہیں. چھٹا ہے آفٹر آف، بیفور آف، کا، کی، کے پہلے اور بعد میں. آخری ہے آرٹیکل دا، ال کا استعمال، اسے معرب باللام بھی کہا جائے. The first and foremost is اسم علم. اسم علم is what? Proper names. یعنی کہ جو نام پہلے سے ہی خاص ہیں، جو نام کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز کا فکس کر دیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے پہلے ہی خاص ہوتے ہیں، پہلے ہی معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کوئی جگہ کا نام ہے، کسی شخص کا نام، کوئی کمپنی کا نام ہے، تو یہ سارے کیا ہو گئے، خاص ہو گئے، تو یہ اسم علم کہلاتے ہیں. زینب کسی کا نام، یہ پراپر ہو گئے. پھر ممبئی یہ جگہ کا نام ہے تو یہ خاص ہو گئی. یہ مکہ یہ جگہ کا نام ہے تو یہ خاص ہو گیا، یعنی پراپر ہو گیا، یعنی معرفہ ہو گیا. پھر زید یہ کسی لڑکے کا نام ہے تو یہ خاص ہو گیا، پراپر ہو گیا. سیمسنگ ایک کمپنی کا نام ہے تو یہ خاص ہو گیا. دوسری کیٹیگری ہے پروناؤنس. پروناؤنس کسے کہا جاتا ہے؟ پروناؤنس کہا جاتا ہے عربی میں ضمائر کو. ضمائر، ضمیر کا پلورل ہے ضمائر. اب پروناؤنس کہا اسے جاتا ہے کہ ہم اگر کسی نام کی جگہ پر جو چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ناموں کی جگہ استعمال ہونے والے ورڈز کو پروناؤنس کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ فاطمہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تو پہلے سینٹنس میں ہم نے کہا فاطمہ، دوسرے سینٹنس میں کہا ہم نے وہ. تو فاطمہ شی از اے گڈ گرل، فاطمہ از اے گڈ گرل، شی آفرز 5 ٹائم اے ڈے. تو پہلے مرتبہ ہم نے فاطمہ کہا، دوسری مرتبہ شی کہا، تو فاطمہ کی جگہ شی نے لے لی. اب یہ جو شی ہے وہ پروناؤن کہلائے گا، یعنی ضمیر کہلائے گا. یعنی ناموں کی جگہ استعمال ہونے والے ورڈز کیا کہلاتے ہیں؟ ضمائر، پروناؤنس. اس کے ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہی، شی وہ، آئی میں، دیر ان کا، ہمارا آپ کا، یو آپ، وی ہم. تو یہ سارے جو ہم استعمال کرتے ہیں نا ناموں کی جگہ پر، یہ وہ اور میں، ہم، تم، تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ پروناؤنس ہوتے ہیں، ضمائر ہوتے ہیں. جتنے بھی پروناؤنس ہوں گے، جتنے بھی ضمائر ہوں گے، کیونکہ نام خاص ہے، نام پراپر ہے، نام ڈیفینیٹ ہے، نام معرفہ ہے، تو نام کی جگہ استعمال ہونے والے ورڈ بھی کیا ہوں گے؟ معرفہ، پراپر، خاص ہو جائیں گے. تھرڈ کیٹیگری ہے ہماری، ٹھیک ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. تیسری کیٹیگری ہے ہماری ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز یعنی اسم اشارہ. اب اسم اشارہ کسے کہا جاتا ہے؟ پوائنٹنگ ورڈز کو، پوائنٹرز کو. پوائنٹرز یعنی کہ جب آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ چیز دے دو، وہ دے دو، یہ کھا لو، وہ لے لو. تو یہ وہ جو ہم کرتے ہیں نا، دس، دیٹ، دیز، دوز، تو اسے کہا جاتا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز، اس میں اشارہ جسے عربی میں کہا جاتا ہے. تو جتنے بھی پوائنٹرز ہیں، اشارے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ معرفہ ہوتے ہیں، پراپر ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس اردو میں صرف 2 ہی ہیں، یہ وہ، اور انگلش میں 4 ہیں، دس، دیٹ، دیز، دوز. ٹھیک ہے، تو یہ 4 ورڈ ہیں. تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یعنی کہ اس میں اشارہ بھی سارے پراپر ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں. The fourth category is منادا. منادا، the one being called، جسے پکارا جا رہا ہے، جسے ندا لگائی جا رہی ہے. ندا کہا جاتا ہے آواز کو، منادا کہا جاتا ہے جسے آواز لگائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ندا یعنی آواز، اور منادا جسے آواز لگائی جائے.
the one being called, جسے پکارا جا رہا ہے اسے منادا کہا جاتا ہے. اب منادا لگانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اردو میں, یوں کہتے ہیں نا اے او, او مائی لارڈ او, تو ہم وہ او اور اے اردو میں اے کہتے ہیں. تو یہ جو اے اور او آتا ہے وہ سارا کیا ہوتا ہے, منادا ہوتا ہے. منادا کے لیے استعمال ہونے والے حرف ندا ہوتے ہیں. Calling someone is being specific, hence even a common name turns proper. یعنی کہ جب آپ کسی بھی شخص کی طرف یا کسی بھی چیز کی طرف آپ منادا حرف ندا لگا دیتے ہیں, یعنی آپ او یا اے لگا دیتے ہیں, چاہے آپ کو کسی کا نام نہیں پتا ہو. جیسے ہم کہتے ہیں اے بیٹا, تو اب آپ کسی خاص ہی بچے کو اے بیٹا کر کے بلا رہے ہیں, سارے بچوں کو نہیں بلا رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, او بوائے, تو او بوائے کہہ رہے ہیں, یعنی کہ آپ کسی بچے کو عام بچے کو بھی کیا کر رہے ہیں, یا لگا کر او لگا کر خاص کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ کسی بھی عام چیز کو بھی یا لگا دیتے ہیں یا حرف ندا لگا دیتے ہیں یا پھر او اور اے لگا دیتے ہیں تو وہ خود بخود خاص ہو جاتا ہے. یعنی کہ حرف ندا لگانے سے, او اور اے لگانے سے وہ جو آگے آنے والا اسم ہے وہ خود بخود کیا بن جاتا ہے, پراپر بن جاتا ہے, خاص بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, عربی زبان میں اس کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں یا. پریفکس یوز فار کالنگ از یا لگا دیتے ہیں او کے لیے اور اے کے لیے, جو اردو میں اے کہتے ہیں, انگلش میں او کہتے ہیں, اور عربی میں اسے یا کہتے ہیں. یا اللہ, اے اللہ. ٹھیک ہے, او اللہ, او مائی لارڈ, یا ربی. تو یا لگا دیتے ہیں تو آگے آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے, پراپر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا کیا کرتا ہے, یا میکس دا ورڈ لائٹ, یا اپنے آگے آنے والے اسم کو لائٹ کر دیتا ہے. اب دیکھیں آپ کو وہ ریزن مل گیا جو لائٹ ہونے کا دوسرا ریزن تھا. پہلا ریزن کیا تھا کہ جو بھی ورڈ پارشلی فلیکسیبل ہوتے ہیں وہ سارے لائٹ ہوتے ہیں, یعنی غیر منصرف, یعنی جو دو شکلیں دکھاتے ہیں ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ, تو وہ کیا ہوتے ہیں, لائٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تنوین ایکسپٹ نہیں کرتے, ان کے اندر نون کی ساؤنڈ نہیں آتی تو وہ لائٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پر آ گیا دوسرا ریزن. دیکھیں ہم نے کہا تھا نا جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے وہ ایک ایک ریزن آتا جائے گا, تو اب وہ اس کا دوسرا ریزن آ گیا کہ یا جہاں بھی لگ جائے گا تو اس کے بعد آنے والا اسم لائٹ ہو جائے گا. اگر ہم نے کہنا ہے او بوائے, اوکے, او بوائے, اے لڑکے, تو اب آپ لڑکے کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے ولدن, ولدن. لیکن جب آپ یا لگا دیں گے تو آپ یا ولدن نہیں کہیں گے, بیکاز یا لگتے ہی وہ ورڈ کیا ہو جاتا ہے, لائٹ ہو جاتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے. تو اب آپ کہیں گے یا ولدو, اے لڑکے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اگزامپل لیتے ہیں, بنتن. بنتن کا مطلب ہوتا ہے لڑکی, گرل. اگر آپ کو یا لگانا ہے تو آپ کیا کہیں گے, یا بنتو, یا بنتن نہیں کہیں گے کیونکہ اس کی تنوین چلی جائے گی اور وہ لائٹ ہو جائے گا. یا بنتو, اے لڑکی, او لڑکی, او گرل. ٹھیک ہے, تو یہ لائٹ ہو گیا, یا کی وجہ سے لائٹ ہو گیا. تو یا کیا ہے, حرف ندا ہے, اور بنتو منادا ہے. تو منادا کیا ہو جاتا ہے, لائٹ ہو جاتا ہے, اور منادا پراپر بھی ہوتا ہے, خاص بھی ہوتا ہے. تو یا بنتو جب آپ نے اے لڑکی کہا تو آپ نے اسپیسیفکلی کسی ایک لڑکی کو بلایا ہے, تو اب وہ خاص ہو گئی, اسی لیے پراپر معرفہ ہو گئے. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, بنتانی. بنتانی یعنی دو لڑکیاں. جب آپ اس کے آگے یا لگا دیں گے تو وہ لائٹ بھی ہو جائے گا, خاص بھی ہو جائے گا. یا بنتا, تو نون ڈراپ ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو لائٹ بنانا ہے. تو یا بنتا, اے دو لڑکیوں, او ٹو گرلز. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کر دیا ہم نے, اس کو لائٹ بھی بنا دیا, اور یہ پراپر کی کیٹیگری میں ہم پڑھ رہے ہیں تو پراپر. پانچویں کیٹیگری ہے ریلیٹیو پروناؤنس. ریلیٹیو پروناؤنس کا دوسرا نام ہوتا ہے اسم موصولہ. اسم موصولہ بنا ہے اسم یعنی کہ ناؤن, پروناؤنس, اور موصولہ کا مطلب ہوتا ہے وصل. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا, ٹو کنیکٹ, ٹو جوائن. تو وصال کرنا یعنی مل جانا, ملا دینا. ٹھیک ہے, موصولہ یعنی ملانے والے. تو جو بھی ورڈ ریلیٹ کرتے ہیں ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے, ملاتے ہیں ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے, یعنی یہ گلوئنگ کا کام کرتے, گلو بن جاتے ہیں. ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملانے کا, یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانے کا, جوڑنے کا کام کرتے ہیں. بیچ میں گلو کا کام کرتے ہیں, بیچ میں گم پیسٹ کا کام کرتے ہیں.
تو انہیں ریلیٹو پروناؤنس کہا جاتا ہے. اب ریلیٹو پروناؤنس کا کوئی بہت بڑا فنڈا ہے نہیں, بس اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ 6 ورڈ یاد کرنے ہوتے ہیں, اور یہ 6 ورڈ کب جب آپ میننگ یاد کر لیتے ہیں تو بس یہ کچھ جہاں پر بھی آئیں اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں کرتے, بس یہ کیا ہوتے ہیں, یہ خود اپنے آپ میں پراپر ہوتے ہیں, خاص ہوتے ہیں, معرفہ ہوتے ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ریلیٹو پروناؤن. 6 ورڈز ہیں, یہ آپ لوگوں نے لرن کر لینا ہے. ٹیبل کیا ہے؟ الذی, اللذانی, اللذینا. اب اللذانی آنی اور اینی لگا کر بنا دیں تو اللذانی اللذینی, تو یہ آنی اینی لگ گیا تو وہ 2 بنانے کا طریقہ یہاں پر اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ جب ٹیبل کو فلو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو زینی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللذی, اللذانی, اللذینا, اللذی, اللذانی, اللذینا, اللذی, اللذانی, اللذینا. یہ میل کے لیے ہو گیا. وہ ایک مرد جس نے, یا وہ ایک مرد جس نے, یہاں پر اللذانی اللذینی کا مطلب وہ 2 مرد جنہوں نے, the one man who, those all men who. ٹھیک ہے, وہ سب مرد جنہوں نے, وہ ایک مرد جس نے, وہ 2 مرد جنہوں نے, وہ سب مرد جنہوں نے. آگے جو بھی کام ہوگا ٹھیک ہے وہ لگا دیں گے, یہ صرف ترجمے کے طور پر آتے ہیں. الذی, وہ ایک مرد جس نے, the one who. اللذانی اللذینی, those 2 who, وہ 2 مرد جنہوں نے. اللذینا, those all who, وہ تمام مرد جنہوں نے. تو یہ میل کے لیے ہو گیا. اب ہم آتے فیمیل کی طرف, فیمینن مؤنث کی طرف. اللتی, یہاں پر الذی ہے, یہاں پر اللتی, یہاں پر تا آ رہا ہے, یہاں پر زال آ رہا ہے. الذی, اللذانی, اللذینا, اللتی, اللتانی. اللتی, وہ ایک عورت جس نے, the one female who. ٹھیک ہے. اللتانی, اللتینی, those 2 females who, وہ تمام, وہ 2 عورتیں جنہوں نے. اللاتی, اللائی, اللاتی بھی آ جاتا ہے, اللائی بھی آ جاتا ہے, دونوں کا سیم ترجمہ ہوگا, سیم میننگ ہے, سیم ہی کام کرتے ہیں. those all women who, وہ تمام عورتیں جنہوں نے. تو یہ آپ نے صرف ٹیبل کا نام یاد, مطلب ٹیبل یاد کر لینا ہے. ریلیٹو پروناؤن میں 6 ورڈز آتے ہیں, 6 اسم آتے ہیں, یہ 6 کے 6 پراپر ہوتے ہیں. اس میں موصولہ ان کو کہا جاتا ہے. یہ سینٹینس کو کنیکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں, یا ورڈز کو, 2 ورڈز کو, 2 سینٹینسز کو کنیکٹ کرنے کا, ریلیٹ کرنے کا, جوڑنے کا, گلوئنگ کا کام کرتے ہیں. اسی لیے ان کو اس میں موصولہ کہا جاتا ہے. موصول کا روٹ ورڈ ہے واو سواد لام وصل. وصل کا مطلب ہوتا ہے ٹو میٹ, ملانا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آپ کا 5th ریزن کہ کوئی اسم کیوں پراپر ہوتے ہیں, خاص ہوتے ہیں. 6th کیٹیگری آف پراپر یعنی معرفہ. بفور آف, آفٹر آف. واٹ از بفور آف, آفٹر آف؟ کا, کی, کے پہلے اگر کوئی ورڈ خاص ہوگا تو کا, کی, کے بعد آنے والا لفظ بھی خاص ہو جائے گا. یہ 6ٹھی کیٹیگری ہے, 6th کیٹیگری ہے. If the word after of is proper, then the before of becomes proper itself. کا, کی, کے سے پہلے آنے والا اسم اگر معرفہ ہوگا تو اس کے بعد آنے والا اسم خود بخود خاص یعنی معرفہ ہو جائے گا. کیسے؟ ایک ایگزامپل لیتے ہیں. کار, a car, ایک عام سی کار کھڑی ہوئی ہے تو ہم نے کہا اسے کار. لیکن جب آپ اس کی نسبت کسی چیز سے جوڑ دیتے ہیں, جب آپ اس کار کو کسی سے جوڑ دیتے ہیں, کسی کے نام سے جوڑ دیتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتی ہے. کیسے؟ زید کی کار, the car of زید. ٹھیک ہے, تو کار تو عام سی چیز تھی, لیکن زید کیونکہ پراپر نیم ہے, اس میں علم ہے, یہ کسی خاص ہی شخص کا نام ہوگا زید, تو جب وہ کار کی نسبت زید سے جڑ گئی تو وہ کار بھی عام سے خاص ہو گئی. جب تک کہ وہ شو روم میں کھڑی تھی تو وہ عام سی کار تھی, اب وہ زید کی ہو گئی ہے تو وہ خاص کار ہو گئی, یعنی کہ اس کا ریلیشن زید سے جڑ گیا تو وہ بفور آف, آفٹر آف خاص ہو جاتا ہے. کار آف زید, کار عام تھا, کامن تھا, لیکن آف زید خاص تھا. آف کے بعد آنے والا زید جو ہے وہ پراپر ہے, تو اسی لیے کار بھی پراپر خاص ہو گئی. ٹھیک ہے, زید کی کار, تو زید جو ہے خاص ہے, معرفہ ہے, تو کی کار جو ہے, کار جو تھا عام تھا, وہ خود بخود خاص ہو گئی کیونکہ وہ زید کی نسبت سے جڑ گئی ہے.
زید اور کار ایک دوسرے سے آپس میں جڑ گئے ہیں کا کی کے ذریعے سے, تو وہ بھی خاص ہو گیا. تو جن ٹرمز کے بیچ میں, جن اسما کے بیچ میں کا کی کے یا آف آ جائے تو آگے پیچھے والا اگر خاص ہے تو وہ پیچھے والا خاص ہو جائے گا, آگے والا عام ہے تو پیچھے والا خود بخود اگر خاص سے جڑا ہے تو خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بیفور ہو آف ہو یا آفٹر آف ہو, اگر خاص چیز آ جاتی ہے تو ہم اس کو خاص کہہ دیتے ہیں. اب لاسٹ کیٹیگری کی طرف آتے ہیں, معرف باللام. معرف باللام, معرف یعنی کہ معرفہ بنایا گیا, باللام لام کے ذریعے سے, یعنی خاص بنا دیا گیا لام کے ذریعے سے, ال لگا کر ہم نے اس چیز کو خاص کر دیا. کسی بھی ورڈ کے اوپر ال داخل کر دیا جائے تو وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے. اب یہ جو ال ہے انگلش میں آرٹیکل دا کا کام کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ا کار کوئی عام کار, دا کار کوئی خاص کار, تو دا لگتے ہی وہ ورڈ کیا ہو جاتا ہے, خاص ہو جاتا ہے. لگتے ہی وہ عام ہو جاتا ہے. پین تو ایک عام قلم ہے, دا پین وہ خاص قلم ہو گئی. تو ہم اسی طرح عربی زبان میں دا نہیں لگاتے, ال لگا دیتے تو وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے. تو ال نکرہ ہو اسم کو معرفہ کر دیتا ہے, ال کامن کو پراپر کر دیتا ہے, ال عام کو خاص کر دیتا ہے. جس اسم پر بھی ال داخل ہو جائے, جس اسم سے پہلے ال لگ جائے تو وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے. تو یہ ہو گیا نکرہ کو معرفہ کرنے والا ال, اسی لیے اسے معرف باللام کہا جاتا ہے. ال کا جھگڑا تنوین سے ہے ہمیشہ سے, تو جہاں جہاں تنوین ہوگی ال کیا کرے گا, ایک ایک حرکت کو ہٹا کر تنوین ہٹا دے گا. تو ال جہاں بھی تنوین ہوتی ہے اس تنوین کو ریموو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو تنوین پہچان ہے نکرہ کی, عام کی, اور ال پہچان ہے خاص کی. ٹھیک ہے, تو ہر بار ایسا نہیں ہوگا کہ تنوین پہچان ہوگی عام کی, لیکن بس یہ ہے کہ جہاں جہاں تنوین ہوگی وہاں ال نہیں آ سکتا. جہاں پر بھی آپ نے ال لگانا ہے وہاں سے اس کو تنوین کو ہٹانا پڑے گا. تنوین کسے کہتے ہیں, دو زبر دو زیر دو پیش, ضمتین فتحتین کسرتین. تو اس میں سے ایک زبر ایک پیش اور ایک زیر ختم ہو جائے گا اور ال لگ جائے گا. اگزامپل دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتابن, کتابن کے آگے ہم نے ال داخل کر دیا. کتابن سے پہلے ہم اگر ال لگاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے الکتابو. تو یہ ال کتابن, بک عام کتاب نکرہ, الکتابو خاص بک, دا بک پراپر معرفہ. تو یہاں پر کتابن تھا تو عام بات تھی, ال لگتے ہی وہ خاص ہو گیا یعنی معرفہ بن گیا. تو نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے ایک طریقہ جو بہت عام ہے وہ ہے ال لگا دینا. اب کتابانی, کتابانی یعنی دو کتابیں, آنی اور عینی ہم نے پڑھا کہ دو کتابوں کے آنی لگانے اور عینی لگانے سے دو ہو جاتا ہے, تو کتابانی مطلب دو کتابیں. اب اس سے پہلے اگر آپ ال لگا دیں گے تو الکتابانی, اب آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی چینج نہیں کر رہا. تو ال کا جھگڑا, ال جو ہے صرف تنوین سے بیر رکھتا ہے اور کسی سے نہیں, باقی سب میں ایسے ہی لگ جاتا ہے, کوئی چینجز نہیں کرتا. صرف تنوین میں کیا کرتا ہے وہ ضمتین فتحتین کسرتین کو ایک ایک سنگل سنگل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو کتابانی دو کتابیں, کوئی عام سی دو کتابیں. الکتابانی دو خاص کتابیں, تو ال لگتے ہی وہ عام سے خاص ہو گئے ہیں. ہر اسم عام ہے, ہر اسم نکرہ ہے جب تک کہ اس کا خاص ہونا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. اب معرفہ کرنے کے لیے آپ کو 7 کیٹیگریز دی گئی ہیں. پہلی کیٹیگری ہے پراپر نیمز, لوگوں کے, جگہ کے, نیم پلیس, اینیمل تھنگ جو بھی ہیں وہ سارے پراپر نیمز وہ خاص ہیں. جیسے زینب, عائشہ, ممبئی, سیمسنگ, یہ سارے خاص ہو گئے. دوسری کیٹیگری ہے پروناؤنس یعنی ضمائر. ضمائر یعنی کہ جو نام کی جگہ استعمال ہونے والے ہوتے ہیں ورڈ, شی, ہی, دے, یو, آل, ہے نا, یو, یو ون, یو آل, تو یہ سارے یور, مائی, دیر, تو یہ سب کیا ہو جائیں گے ضمائر, یعنی نام کی جگہ استعمال ہونے والے. فاطمہ اچھی لڑکی ہے, وہ اسکول جاتی ہے, تو وہ فاطمہ کی جگہ آ رہا ہے تو وہ کیا ہو گئے ضمیر ہو گئے, وہ بھی خاص ہوں گے. تیسری کیٹیگری ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس, اس میں اشارہ یعنی کہ جب آپ پوائنٹرز یوز کرتے ہیں, یہ, وہ, دس, دیٹ, دیز, دوز استعمال کرنے کے لیے وہ سارے خاص ہوتے ہیں.
چوتھا منادا. منادا یعنی کہ جو آپ ندا لگاتے ہیں کسی کو یا لگا کر، او اے لگا کر، تو یا اور او کے بعد آنے والے، یا کے بعد آنے والے تمام اسم کیا ہو جاتے ہیں؟ پراپر خاص ہو جاتے ہیں. یعنی یا ولدو، اب یا کے ساتھ آنے والا اسم خاص بھی ہو جاتا ہے، منادا خاص بھی ہو جاتا ہے، معرفہ بھی ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ وہ لائٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ لائٹ ہونے کا دوسرا ریزن ہے منادا. پانچویں کیٹیگری ہے ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن یعنی کہ اس میں موصولہ الذی، اللذانی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی. تو یہ 6 ورڈز ہیں، یہ اپنے آپ میں پراپر ہیں، خاص ہیں. ان کا ترجمہ بس یاد کر لینا آپ لوگوں نے. آفٹر آف، بیفور آف. آف سے پہلے اگر کوئی خاص ہے تو آف کے بعد والا بھی خاص ہو جائے گا. آف سے پہلے اگر عام ہے، آف سے بعد اگر خاص ہے تو آف سے پہلے والا بھی خاص ہو جائے گا. یعنی کا کی سے بعد آنے والا اسم یا پہلے آنے والا اسم خاص ہے تو بعد والا بھی اسم خاص ہو جائے گا. جیسے زید کی کار، تو کار تو عام تھی لیکن زید کی کار بولتے ہی وہ زید خاص تھا تو کار بھی خاص ہو گئی. کار آف زید، تو کار عام تھی یعنی کامن تھا، اب وہ کار کامن ہو تھی لیکن جب وہ کار آف زید بنی تو آفٹر آف کیا ہے؟ پراپر ہے، زید پراپر ہے، تو اسی لیے کار بھی پراپر ہو گئی، خاص ہو گئی. لاسٹ کیٹیگری ہم نے دیکھی معرب باللام، یعنی ال لگا کر کسی بھی اسم کو ہم نے پراپر کرنا ہے، خاص کرنا ہے، تو ہم اس اسم کے آگے ال لگا دیتے ہیں. اور جہاں تنوین ہوگی وہاں ال نہیں ہوگا، اسی لیے ال داخل کرتے وقت ہم تنوین کو نکال دیتے ہیں. تو جہاں تنوین ہوگی بس وہیں سے ال جائے گا، باقی کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. تو یہ 7 کیٹیگریز ہیں جو کسی بھی اسم کو معرفہ، پراپر، خاص اور ڈیفینیٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو بھی اسم ہوں گے وہ سارے کے سارے عام، کامن، نکرہ اور عام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پراپر اور کامن ہونے کی وجوہات ہیں. اب ہم انشاءاللہ اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں کہ ہم پہچانتے ہیں کہ نہیں یہ کامن ہے یا پراپر ہے، ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ ہے، عام ہے یا خاص ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے سب سے پہلا اسم ہے الناسو. الناسو پیپل. ٹھیک ہے، اب یہ کامن ہے یا پراپر ہے، یعنی نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ پہلے ہم دیکھیں گے کہ ناسو جو ہے اس سے پہلے ال لگا ہوا ہے، تو ال لگ گیا، اس کا مطلب ہے یہ دا پیپل ہے، یعنی خاص کے بارے میں بات ہو رہی ہے ال کی وجہ سے، تو یہ معرب باللام ہے، اسی لیے یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، پراپر ہے، ڈیفینیٹ ہے. پھر ہم آتے ہیں رجلن. رجلن کا مطلب ہوتا ہے لیگ. رجلن کا مطلب ہوتا ہے لیگ. تو اب یہ وہ 7 کیٹیگریز میں آتا ہے یا نہیں؟ یعنی اب ہم نے وہ 7 کیٹیگریز یاد کرنی ہے، ہم نے جو پڑھ لی ہیں. کون کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ پراپر نیم ہے؟ نہیں، لیگ پراپر نیم نہیں ہے، اس میں علم نہیں ہے. ضمیر ہے، کسی ناؤن کی جگہ استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، دس دیٹ بھی نہیں ہے. پھر منادا ہے، منادا بھی نہیں، یا بھی نہیں لگا ہوا اس سے پہلے. ریلیٹو پروناؤن ہے؟ نہیں، وہ 6 ورڈز میں تھے بھی نہیں ہے. یا آفٹر آف، بیفور آف ہے؟ نہیں. یہ آرٹیکل دا آ رہا ہے اس سے پہلے؟ نہیں. تو جب ان 7 کیٹیگری میں یہ نہیں فال کر رہا، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ کامن ہے، نکرہ ہے. ٹھیک ہے، نکرہ ہے، کامن ہے، یعنی کہ عام ہے. اللسانو. اللسانو. اللسانو کیا ہے کہ اب ہم اپنی وہی اسکریننگ کرتے ہیں، 7 کیٹیگری سے گزارتے ہیں، تو 7 کیٹیگری سے گزارنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر ال آ رہا ہے. ال آ رہا ہے، اس کا مطلب وہ 7 کیٹیگری میں آ گیا، آرٹیکل دا والی، ال والی، معرب باللام والی. تو یعنی یہ خاص ہے، ڈیفینیٹ ہے، معرفہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ ورڈ ہے فاطمتو. فاطمتو. اب فاطمتو کیا ہے؟ یہ کامن ہے یا پراپر ہے؟ اب ہم اس کی اسکریننگ کریں تو پہلے ہم اس کی اسکریننگ کریں گے، سب سے شروع سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پراپر نیم ہے، اس میں علم ہے؟ جی بالکل، یہ ایک لڑکی کا نام ہے، بچی کا نام ہے، تو پھر فاطمہ کیا ہو گیا؟ اس میں علم ہو گیا. اور اس میں علم معرفہ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، تو اسی لیے فاطمہ خاص ہے، معرفہ ہے. نیکسٹ آتے ہیں اللتی. اللتی. اللتی یہ اب معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو اللتی ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پراپر نیم ہے، اس میں علم ہے؟ نہیں. یہ پروناؤن ہے، ضمائر ہے؟ نہیں.
یہ وہ میں نہیں آتا. پھر ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اس میں اشارہ ہے، دس دیٹ دیز دوز، وہ بھی نہیں ہے. منادا ہے، یا کے بعد آ رہا ہے، نہیں. یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، یعنی اس میں موصولہ ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ پراپر ہو گیا، معرفہ ہو گیا، خاص ہو گیا، ڈیفینیٹ ہو گیا. ابن، ابن، ابن کا مطلب ہے فادر. اب یہ ابن دیکھیں، کیا یہ پراپر نیم ہے؟ نہیں، یہ کسی فادر کا نام تو نہیں آ رہا. فادر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، باپ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پراپر نیم بھی نہیں ہے، ضمیر بھی نہیں ہے، اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، منادا بھی نہیں ہے، ریلیٹو پروناؤن بھی نہیں ہے، آفٹر آف بیفور آف دو ورڈ چاہیے، وہ بھی نہیں ہے، اور ال بھی نہیں لگا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کامن ہے، یہ پراپر نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اس کا کامن اینڈ پراپر ہونا دیکھنا ہے. تو آپ لوگ اس ایکسرسائز کو سالو کریں گے، پھر اپنے آنسرس کو ٹیلی کریں گے. اس کا ایس این جی ٹی پتا کرنا ہے، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، چاروں چیزیں، یعنی اس کا اعراب، اس کی جنس، اس کا عدد، اور اس کی وسعت. اب ہم دیکھتے ہیں الشہواتی. الشہواتی یہ کیا ہے؟ پہلے اس کا اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، چاروں چیزیں دیکھنی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں الشہواتی جو ہے، پہلے ہم نے کہا اسٹیٹس پتا کرنے سے پہلے آپ ہمیشہ اس کا نمبر پتا کریں گے کہ اس کا عدد کیا ہے. تو الشہواتی آتی، بیسیکلی یہ شہواتن تھا، تو شہواتن تھا، اس کا مطلب ہے آتن، آتن، آتن. تو یہ آتن، آتن، آتن تو کہاں آتا ہے؟ پلورل فیمینن میں آتا ہے، جمع مؤنث میں آتا ہے، مسلمتن ٹیبل میں آتا ہے. تو یہ جمع ہو گیا، لاسٹ کالم میں آ گیا پلورل جمع. پھر مؤنث فیمینن، کیونکہ مسلمتن ٹیبل میں آ رہا ہے، تو اس کا نمبر پتا چل گیا آپ کو، جینڈر پتا چل گیا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو اسٹیٹس دیکھیں گے کہ کون کون سی رو میں آ رہا ہے. تو کون کون سی رو میں آ رہا ہے؟ 2 روز میں آ رہا ہے، نصب کی رو میں سیکنڈ میں، اور جر کی رو میں. تو نصب یا جر ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اب یہ عام ہے یا خاص ہے، کامن ہے یا پراپر ہے؟ تو یہ ال لگا ہوا ہے اس سے پہلے، تو یہ معرف باللام آرٹیکل دا ال کی وجہ سے خاص ہے، یعنی معرفہ ہے. تو کیا ہو گیا؟ اس کی چاروں چیزیں کیا ہو گئی؟ یہ نصب یا جر ہے، یہ اس کا نمبر ہے پلورل یعنی جمع، اس کا جینڈر ہے فیمنن یعنی مؤنث، اور اس کا ٹائپ ہے یعنی وسعت اس کی ہے معرفہ یعنی خاص یعنی ڈیفینیٹ. اب ہم نیکسٹ پر آتے ہیں فئتینی. فئتینی، فئتینی کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کمبینیشن تو کوئی نہیں پایا جا رہا. تو ہاں آنی اینی، اینی آ رہا ہے. تو اینی آ رہا ہے، اس کا مطلب کہاں آتا ہے؟ یہ دوسرے کالم میں آتا ہے، اور دوسرے کالم کا نام کیا ہے؟ ڈوئل، یعنی کہ 2. تو یہ 2 کے بارے میں، ڈوئل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اینی کہاں کہاں آتا ہے؟ اینی آتا ہے سیکنڈ رو اور تھرڈ رو میں. تو یہ ڈوئل ہے یعنی کہ مثنیٰ ہے، اور نصب یا جر ہے کیونکہ 2 روز میں آ جاتا ہے اینی. اب یہ فیمیل ہے یا میل ہے؟ تو فئتینی، آنی اور اینی سے پہلے ت کی بھی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا سنگولر ہوگا فیتن. فیتن گولتا آ گیا، اس کا مطلب فیمیل ہے. تو یہ مسلمتن ٹیبل میں آئے گا فیتینی، یعنی یہ مؤنث ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ عام ہے یا خاص ہے، ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ ہے. تو یہ پراپر نیم تو ہے نہیں، پروناؤن بھی نہیں، ضمیر بھی نہیں ہے، یہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، منادا بھی نہیں آ رہا ہے، اور ریلیٹو پروناؤن بھی نہیں ہے، آفٹر آف بیفور آف بھی نہیں ہے، آرٹیکل دا بھی نہیں لگا ہوا. تو اس کا مطلب یہ کامن ہے، عام ہے. تو اب اس کی 4 کیٹیگری کیا ہو گئی؟ اسٹیٹس اس کا ہے نصبیہ جر، اس کا نمبر ہے نصبیہ جر کے بعد اس کا نمبر یعنی اس کا عدد ہے ڈوئل مثنیٰ، اس کا جینڈر ہے فیمینن مؤنث، اور اس کی ٹائپ ہے کامن یعنی انڈیفینیٹ یعنی نکرہ. المنافقون، المنافقون، اب ہم پہلے اس کا نمبر پتا کریں کہ کیا ہے یہ. المنافقون کہتے ہی ہمیں اس کے آخر میں اینڈنگ کمبینیشن سنائی دے رہے ہیں، حروف دکھائی دے رہے ہیں اونا. تو جہاں اونا اینا آتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ لاسٹ کالم میں آتے ہیں مسلم ٹیبل کے. مسلم ٹیبل میں آ گئے تو یہ تو ایک پہلی بات تو یہ مذکر ہو گئے، مذکر ہو گئے یعنی میسکلین ہو گئے کیونکہ مسلم ٹیبل میں آ گئے ہیں. دوسری بات اونا، اونا آ گیا تو وہ لاسٹ کالم میں آ گیا، اس کا مطلب جمع ہے، پلورل ہے. پھر مسلم اونا، پھر یہ کون سی رو میں آتا ہے؟ یہ صرف پہلی رو میں آتا ہے، اونا، اینا، اینن.
تو وہ 2 مرتبہ آتا ہے. اونا صرف 1 مرتبہ پہلی رو میں آتا ہے, اس کا مطلب رفع ہو گیا. پھر یہ خاص ہے یا عام ہے؟ تو یہ عام ہے یا خاص, یعنی پراپر ہے یا کامن؟ تو ال لگا ہوا ہے, ال لگا ہوا ہے یعنی کہ آرٹیکل دا لگ گیا ہے, اس کا مطلب یہ خاص ہے یعنی معرفہ ہے. تو کیا ہو گیا, یہ رفع ہو گیا. رفع ہونے کے بعد یہ پلورل جمع ہے. پھر اس کے بعد یہ اس کا جینڈر میسکلن یعنی مذکر ہے, اور یہ معرفہ ہے ال ہونے کی وجہ سے. نفسن, نفسن, اب ہم دیکھتے ہیں نفسن کیا ہے, اس کا SNGT نکالتے ہیں. نفسن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا نمبر کیا ہے. آنی اینی اونا اینا آتو ناتن نہیں آ رہا, اور ہم نے کوئی میننگ بھی نہیں بتایا, تو آپ جمع مکسر بھی نہیں کہہ سکتے. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے, سنگولر ہے یعنی واحد ہے. تو واحد ہو گیا. تو اب ہم دیکھیں کہ یہ رفع نصب یا جر, تو ہم دیکھیں گے کہ کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے, زیر کے ساتھ آ رہا ہے. تو زیر تو تیسری لائن میں آتا ہے, تیسرے رو میں آتا ہے. تو تیسری رو کیا ہے, جر والی رو ہے. تو یہ ہو گیا سنگولر جر. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا جینڈر کیا ہے, یعنی کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, میل ہے یا فیمیل ہے. تو یہ فیمنن ہے. اب فیمنن ہونے کا کیا ریزن ہے, یعنی مؤنث ہونے کا کیا ریزن ہے؟ مؤنث ہونے کا یہ ریزن ہے کہ یہ سٹوری میں لفظ آیا تھا کہ وہ نفس بچا کر بھاگا, ہے نا, اپنی جان بچا کر. تو یہ فیمنن ہے یعنی مؤنث ہے. پھر اس کا یہ عام ہے یا خاص ہے؟ تو یہ پراپر نیم تو ہے نہیں, ضمیر بھی نہیں ہے, اس میں اشارہ بھی نہیں ہے, یہ منادہ بھی نہیں ہے, اس میں موصولہ بھی نہیں ہے, کا کی کے بھی نہیں ہے, ال بھی نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے, عام ہے, کامن ہے. تو کیا بن گیا یہ جر, سنگولر, فیمنن اور کامن, یعنی کہ جر, واحد اور مؤنث نکرہ. القانتینا, القانتینا, القانتینا اینا آ رہا ہے, اینا آ گیا. اس کا مطلب ہے اونا اینا کہاں آتا ہے, اونا اینا آتا ہے جمع میں, پلورل میں. اور پلورل کا کون سا ہے, یہ مسلمن ٹیبل ہے, میل ٹیبل. میل ٹیبل میں آ گیا, اس کا مطلب یہ میل ہو گیا, مذکر ہو گیا. اونا اینا آ گیا, تو اینا آنے کی وجہ سے یہ جمع ہو گیا, پلورل ہو گیا. اب کہاں آتا ہے اینا, تو 2 جگہ پر آتا ہے, 3rd 4th رو میں آتا ہے, 3rd اور 2nd رو میں آتا ہے. کون سی ہے وہ 3rd 2nd اور 3rd رو؟ رفع نصب یا جر. تو نصب یا جر 2 جگہ پر آ رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پراپر ہے یا کامن ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں ال لگا ہوا ہے, ال لگا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ خاص ہے یعنی پراپر ہے, معرفہ ہے. تو اس کی چاروں چیزیں کیا ہو گئی, اس کا سٹیٹس ہے نصب یا جر. پھر یہ نمبر کیا ہے اس کا, جمع یعنی پلورل. جینڈر کیا ہے اس کا, میل یعنی کہ میسکلن یعنی مذکر. اور اس کی وسعت کیا ہے کہ یہ پراپر ہے, معرفہ ہے, خاص ہے, ڈیفینٹ ہے. واحدتن, واحدتن, واحدتن. اب یہ دیکھیں یہ واحدتن کیا ہے, سنگولر ہے, ڈوئل ہے, پلورل ہے. تو آنی اینی اونا اینا آتو ناتن نہیں آ رہا. دوسری چیز ہم نے جمع مکسر کے لیے اس کا میننگ بھی نہیں بتایا. اس کا مطلب یہ واحد ہی ہوگا یعنی سنگولر ہوگا. اب سنگولر میں یہ میل ہے یا فیمیل ہے, تو گولتا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ فیمیل ہے, یعنی کہ آخر میں گولتا آ گیا ہے, تو یہ فیمیل ہے, اور یہ مسلمتن ٹیبل میں آ گیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واحد ہو گیا, یہ سنگولر ہو گیا, یعنی کہ یہ مؤنث ہو گیا, فیمنن ہو گیا. اب کیا بچتا ہے اس کا, رفع نصب یا جر ہونا. تو واحد میں ہم اینڈنگ ساؤنڈ دیکھتے ہیں, یعنی کہ حروف حرکات دیکھتے ہیں. تو حرکات کس کی لگی ہوئی ہیں, کسرتین, 2 زیر کی. تو زیر کی حرکت کہاں ہوتی ہے, رفع نصب یا جر میں, جر میں ہوتی ہے, 3rd رو میں ہوتی ہے. تو یہ 3rd رو میں جر ہو گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کامن ہے یا پراپر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نہ یہ پراپر نیم ہے کسی کا, نہ پروناؤن ہے, نہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے, نہ منادہ ہے, نہ ریلیٹو پروناؤن ہے, نہ آفٹر آف, بیفور آف ہے, نہ اس میں ال لگا ہوا ہے. تو یہ عام ہے یعنی کامن ہے. تو یہ کیا ہوگا, اس کے چاروں چیزیں, یہ جر ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ سنگولر یعنی واحد ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کا جینڈر فیمنن یعنی کہ مؤنث ہو گیا. اور اس کی وسعت کیا ہے, یہ نکرہ ہے یعنی کامن ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر آنسر دیے ہوئے ہیں, آپ لوگ انشاءاللہ یو کین ٹیلی with your answers when you will complete your
اجرا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم ایک اور ایکسرسائز کر لیتے ہیں, اس کا بھی SNGT دیکھ لیتے ہیں. الظلمات, الظلمات, الظلمات بیسیکلی ظلماتن ہوگا, آتن آتن آتن. تو آتن 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 کہاں آتا ہے؟ جمع مؤنث میں, فیمینن ٹیبل میں آتا ہے. تو دو چیزیں تو یوں ہی پتہ چل گئی کہ جمع مؤنث یعنی کہ پلورل فیمینن. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آتن کہاں پر آتا ہے؟ صرف فرسٹ رو میں آتا ہے, تو یعنی کہ یہ رفع ہو گیا, اور پھر یہ فیمینن ہو گئی, اور پھر کیا بچتا ہے؟ ال لگا ہوا ہے اس کے شروع میں, تو یہ پراپر ہو گیا یعنی خاص ہو گیا. یعنی عینینی, عینینی. اب ہم آتے ہیں عینینی, آنی عینی. عینی کا ساؤنڈ آ رہا ہے, عینی کا کمبینیشن آ رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ڈوئل ہے یعنی مثنیٰ ہے. مثنیٰ ہو گیا. اس کے بعد جیسے ہی مثنیٰ پتہ چلا تو عینی کی ساؤنڈ کہاں کہاں آتی ہے؟ آنی عینی عینی, دو کمبینیشن دو دو مرتبہ آتا ہے یہ عینی عینی. تو نصب یا جر دو جگہ آتا ہے. پھر اس کے بعد عین. اب عین ہم نے پڑھا تھا, یہ کیا ہے؟ پیئرڈ باڈی پارٹ, یعنی کہ ایسا پارٹ باڈی کا جو جوڑی میں ہے. تو عین کیا ہے؟ آنکھ, فیک فیمینن میں, تو یہ فیمینن ہے یعنی کہ اس کا جینڈر فیمینن ہے یعنی مؤنث ہے. اور پھر یہ عام ہے یا خاص ہے؟ تو ہم دیکھیں یہ نہ پراپر نیم ہے, پروناؤن بھی نہیں, ڈیمونسٹریٹو پروناؤن نہیں, منادہ نہیں ہے, ریلیٹو پروناؤن نہیں, آفٹر آف بیفور آف نہیں ہے, آرٹیکل دا ال بھی نہیں لگا ہوا, تو یہ کامن ہے یعنی کہ نکیرہ ہے. اب دیکھیں یہ طلحہ کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے. تو نام ہو گیا, تو یہ کیا ہو گیا؟ پراپر نیم ہو گیا. ٹھیک ہے, پراپر نیم ہو گیا. تو یہ چیز ہم نے پہلے ہی پتہ چل گئی کہ یہ خاص ہے یعنی کہ ڈیفینیٹ ہے. پھر طلحہ ایک ہی شخص کا نام ہے, تو یہ سنگولر ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ طلحتا. اب سنگولر میں یعنی واحد میں ہم کیسے پتہ چلتے ہیں, پتہ کرتے ہیں رفع نصب جر کو اس کی حرکات سے. تو اس کے ساؤنڈ کیا ہے؟ فتحہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے, فتحہ ہے تو اس کا مطلب اس کا اسٹیٹس نصب ہے, اور اس کا جینڈر ہے میسکلن, کیونکہ سنتے ہی سمجھ آ رہا ہے, چاہے اس کے اندر گولتا موجود ہو پھر بھی یہ کیا ہے؟ میسکلن, کیونکہ یہ سننے ہی سے سمجھ آ رہا ہے یہ ریئل میسکلن یعنی حقیقی مذکر ہے, یعنی ڈیفینیٹ یعنی معرفہ. الحمد, سوری, رفع سنگولر یعنی واحد, جینڈر کیا ہو گیا؟ میسکلن یعنی مذکر, اور یہ پراپر ہے ال کی وجہ سے یعنی خاص ہے, معرفہ ہے. محسنینا, محسنینا یہ نسبیہ جر ہے, یہ پلورل ہے یعنی کہ جمع ہے, اور یہ میسکلن ہے یعنی کہ مذکر ہے, اور یہ ٹائپ یعنی اس کی وسعت کیا ہے؟ یہ کامن ہے کیونکہ ال نہیں لگا ہوا. یا ولدو, تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ رفع ہے, یہ سنگولر یعنی واحد ہے, اس کا جینڈر میسکلن یعنی کہ میل ہے, مذکر ہے, اور اس کا ٹائپ وسعت اس کی یہ پراپر ہے یعنی کہ معرفہ ہے.